خوش آمدید۔ آج ہم انسانی رویے کے ایک ایسے پہلو پر غور کر رہے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی پر کافی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر بنانے کا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا زیادہ مؤثر طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ ان کی خامیوں پر مسلسل تنقید کرنا ہے؟ یا پھر ان کی کامیابیوں کی، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ان کی تعریف کرنا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تعریف اچھی لگتی ہے، ظاہر ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم اس سے ذرا گہری بات کر رہے ہیں۔ کیا ہو اگر ہماری جو تنقید کرنے کی عادت ہے، چاہے نیک نیتی سے ہی ہو، وہ اصل میں لوگوں کی بہترین صلاحیتوں کو دبا رہی ہو؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب شاید اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے۔ اچھا۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور ڈیل کارنیگی کی وہ مشہور زمانہ کتاب ہے نا، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ جی بالکل۔ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم کارنیگی کے دلائل اور خاص طور پر جو مثالیں انہوں نے دی ہیں ان کا تجزیہ کریں گے، ٹھیک، یہ سمجھنے کے لیے کہ تعریف کی طاقت خاص طور پر جب وہ مخلصانہ ہو اور مخصوص ہو کتنی غیر معمولی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا مشن کہہ لیں یہ ہے کہ ہم کارنیگی کے پیش کردہ شواہد کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی بہتریوں کو سراہنا نہ صرف لوگوں کو وقتی خوشی دیتا ہے بلکہ ان کی نشوونما اور ترقی کے لیے ایک طاقتور محرک ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ کارنیگی اپنی بات شروع کرتے ہیں ایک بڑی دلچسپ مثال سے۔ اچھا۔ پیٹ بارلو ایک صاحب تھے، سرکس کے جانوروں کو، خاص طور پر کتوں کو تربیت دینے کے ماہر تھے۔ جی ہاں۔ ان کا طریقہ کار بڑا سیدھا سادہ تھا مگر مؤثر تھا۔ جیسے ہی کوئی کتا تربیت کے دوران ذرا سی بھی معمولی سی بھی بہتری دکھاتا، فوراً بارلو اسے تھپکی دیتا، اس کی تعریف کرتا، انعام میں گوشت کا ٹکڑا دیتا اور خوب شور مچا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ اچھا، یعنی مثبت چیز پر فوراً اچھا رد عمل۔ بالکل۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، جانوروں کے تربیت کار تو صدیوں سے اسی اصول پر عمل کر رہے ہیں کہ اچھے رویے کو انعام سے تقویت دو۔ صحیح۔ تو کارنیگی یہاں ایک بہت اہم اور شاید کچھ لوگوں کے لیے چونکا دینے والا سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ اگر جانوروں جیسی مخلوق کے ساتھ نرمی اور حوصلہ افزائی کا طریقہ اتنا کارگر ہے تو ہم انسانوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے الٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے تنقید اور سختی، یعنی آپ کہہ لیں کوڑے، اس کا سہارا کیوں لیتے ہیں بجائے حوصلہ افزائی اور تعریف یعنی گوشت کے؟ خاص طور پر وہ جو آپ نے کہا معمولی سی بہتری پر بھی تعریف کرنے میں اتنی کنجوسی کیوں؟ بالکل، یہی سوال ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ اصول صرف جانوروں تک تو محدود نہیں ہے، اس کی تو نفسیاتی بنیادیں بھی ہیں۔ جی ہاں، ایک ماہر نفسیات تھے جیس لیئر، انہوں نے کہا تھا تعریف انسانی روح کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو دھوپ پودوں کے لیے، ہم اس کے بغیر پھل پھول نہیں سکتے۔ کیا خوب بات کہی ہے نا؟ کتنی سچی بات ہے۔ ہم اکثر دوسروں پر تنقید کی وہ ٹھنڈی کاٹدار ہوا تو بڑی آسانی سے چلا دیتے ہیں۔ ہاں، وہ آسان لگتا ہے۔ لیکن تعریف کی گرم زندگی بخش دھوپ دینے میں ہچکچاتے ہیں۔ اور یہ نکتہ بہت کلیدی ہے، تعریف صرف کسی کو وقتی طور پر اچھا محسوس کرانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا۔ لیئر کے مطابق یہ انسانی نشو و نما کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ جیسے مناسب روشنی کے بغیر پودا مرجھا جاتا ہے نا، جی اسی طرح تعریف اور حوصلہ افزائی کی کمی سے انسانی صلاحیتیں پوری طرح نکھر نہیں پاتی۔ ہم اکثر تنقید کے منفی اثرات سے تو شاید محتاط رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو، لیکن ہم اس بات کی پوری قدر نہیں کرتے کہ ایک چھوٹی سی مخلصانہ تعریف کسی شخص کی زندگی پر، اس کے اعتماد اور مستقبل پر کتنا بڑا اور مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ معمولی بہتری کی پہچان اکثر غیر معمولی نتائج کا باعث بنتی ہے۔ اور تاریخ تو ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جہاں تعریف کے چند الفاظ نے زندگیوں کا رخ موڑ دیا۔ انریکو کروسو کی کہانی کو ہی لے لیں۔ جی، مشہور کہانی ہے۔ نیپلز اٹلی کا ایک 10 سالہ لڑکا ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور خواب دیکھتا تھا عظیم گلوکار بننے کے۔ اس کے پہلے میوزک ٹیچر نے اس کے خوابوں پر پانی پھیر دیا یہ کہہ کر، تم کبھی گا نہیں سکتے، تمہاری آواز خوفناک ہے، ایسی لگتی ہے جیسے کھڑکیوں کے شیشوں میں ہوا ٹکرا رہی ہو۔ اوہو، تصور کریں ایک بچے کے لیے یہ الفاظ کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تو اس کے اعتماد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے تھے۔
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ خوش قسمتی سے؟ جی ہاں، خوش قسمتی سے اس کی ماں، ایک غریب کسان عورت وہاں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، اس کی تعریف کی اور پورے یقین سے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ وہ گا سکتا ہے، اور اسے پہلے ہی اس کی آواز میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ یعنی ماں کا یقین۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، اس ماں نے خود بھوکا رہ کر ننگے پاؤں چل کر پیسے بچائے تاکہ انریکو میوزک کی تعلیم جاری رکھ سکے۔ اللہ اکبر! یہی ماں کی غیر متزلزل حمایت، تعریف اور حوصلہ افزائی تھی جس نے اس لڑکے کی زندگی بدل دی۔ دنیا اسے انریکو کاروزو کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے دور کا سب سے عظیم اور مشہور اوپرا سنگر بنا۔ یہ مثال ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ابتدائی ناکامی یا کسی اتھارٹی کی طرف سے شدید حوصلہ شکنی کے باوجود کسی قریبی بااعتماد شخص کی طرف سے ملنے والی مخلصانہ تعریف اور یقین دہانی نہ صرف اس منفی اثر کو زائل کر سکتی ہے، بلکہ انسان میں وہ خود اعتمادی پیدا کر سکتی ہے جو اسے عظیم کارنامے انجام دینے کے قابل بنا دے۔ ماں کی تعریف نے وہ یقین بحال کیا جو استاد کی تنقید چھین رہی تھی۔ بالکل۔ ایک اور حیرت انگیز مثال 19ویں صدی کے لندن کے ایک نوجوان کی ہے۔ وہ ایک لکھاری بننا چاہتا تھا، لیکن حالات اس کے بالکل برعکس تھے۔ اچھا؟ غربت اتنی کہ 4 سال سے زیادہ اسکول نہ جا سکا، باپ قرض کی وجہ سے جیل میں تھا، اور اس نوجوان نے اکثر بھوکے رہ کر دن گزارے تھے۔ بہت مشکل۔ آخرکار اسے چوہوں سے بھرے ایک گودام میں بوتلوں پر لیبل لگانے کا کام ملا۔ رات کو وہ لندن کی کچی آبادی کے 2 اور لڑکوں کے ساتھ ایک تاریک بوسیدہ سی اٹاری میں سوتا تھا۔ ایسے حالات میں تو امید کی کرن تلاش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، خود اعتمادی تو دور کی بات ہے۔ بالکل۔ اسے اپنی تحریر پر اتنا کم یقین تھا کہ وہ اپنی پہلی کہانی رات کے اندھیرے میں چوری چھپے پوسٹ کرنے گیا تھا کہ کوئی اس کا مذاق نہ اڑا سکے۔ ایک کے بعد ایک کہانی مسترد ہوتی رہی، پھر آخرکار وہ دن آیا جب اس کی ایک کہانی قبول کر لی گئی۔ یہ سچ ہے کہ اسے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ملا، لیکن قبول ہو گئی۔ ہاں، لیکن ایڈیٹر نے اس کی تعریف کی، صرف چند تعریفی کلمات۔ اس ایڈیٹر نے اسے وہ چیز دی جس کی اسے شدید پیاس تھی، شناخت، ریکگنیشن، پہچان۔ وہ نوجوان اس تعریف سے اتنا مغلوب ہوا کہ آنکھوں میں آنسو لیے لندن کی گلیوں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ یہاں یہ شناخت کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ صرف رسمی تعریف نہیں تھی، یہ اس کی صلاحیت کا، اس کی محنت کا اعتراف تھا، چاہے نتیجہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اس ایک لمحے نے، ایک اجنبی ایڈیٹر کی طرف سے ملنے والی اس پہچان نے اس کی پوری زندگی کا دھارا بدل دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان پہچان کا کتنا بھوکا ہوتا ہے۔ جی۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ اگر اسے وہ حوصلہ افزائی، وہ شناخت نہ ملی ہوتی تو شاید وہ اپنی پوری زندگی اسی طرح کے چوہوں سے بھرے گوداموں میں مشقت کرتے گزار دیتا۔ تو یہ کون تھے؟ آپ نے شاید اس لڑکے کا نام سنا ہو، اس کا نام تھا چارلز ڈکنز۔ اوہ، ناقابل یقین۔ سوچنے کی بات ہے، صرف ایک شخص کا اعتراف، ایک لمحے کی شناخت اور ایک پوری زندگی کا رخ بدل گیا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے الفاظ، خاص طور پر جب وہ کسی کی کوشش کو سراہتے ہیں، کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک اور متاثر کن کہانی بھی لندن کے ہی ایک اور نوجوان کی۔ وہ ایک کپڑے کی دکان میں کلرک تھا۔ اچھا، ایک اور کلرک؟ جی، اسے صبح 5 بجے اٹھنا پڑتا، دکان کی جھاڑ پونچھ کرنی پڑتی، اور پھر دن میں 14 گھنٹے سخت محنت۔ 14 گھنٹے؟ یہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور وہ اس کام سے شدید نفرت کرتا تھا۔ 2 سال کی مشقت کے بعد وہ ہمت ہار بیٹھا۔ ایک صبح ناشتہ کیے بغیر وہ 15 میل پیدل چل کر اپنی ماں کے پاس پہنچا، جو ایک امیر گھر میں ہاؤس کیپر تھیں۔ یہ تو مکمل مایوسی اور بے بسی کی تصویر لگتی ہے۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ماں سے فریاد کی، قسم کھائی کہ اگر اس سے واپس اس دکان میں جانا پڑا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اللہ معاف کرے۔ اسی مایوسی کے عالم میں اس نے اپنے پرانے اسکول ماسٹر کو ایک لمبا درد بھرا خط لکھا، جس میں اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور جینے کی خواہش ختم ہو جانے کا ذکر کیا۔ اور ماسٹر نے کیا کیا؟ خوش قسمتی سے اس کے ماسٹر نے جواب دیا۔ اس نے اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ تھوڑی سی تعریف کی۔ اسے یقین دلایا کہ وہ ایک ذہین لڑکا ہے اور اس سے کئی بہتر کاموں کے لیے بنا ہے، اور ساتھ ہی اسے استاد کی نوکری کی پیشکش کر دی۔ یعنی صرف چند تعریفی جملے اور ایک موقع کی پیشکش۔ بالکل۔ اور اس معمولی سی تعریف اور پیشکش نے اس لڑکے کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
اس نے نہ صرف انگریزی ادب پر گہرا نقش چھوڑا بلکہ اپنی تحریروں سے لاکھوں ڈالر کمائے۔ یہ کون تھے؟ آپ نے یقیناً اس کا نام بھی سنا ہوگا، H.G. ویلز۔ کروسو، ڈکنز، ویلز، ان تینوں کہانیوں میں ایک مشترک دھاگا ہے۔ کیا ہے وہ یہ کہ تعریف خاص طور پر اس وقت جب کوئی شخص خود کو ناکام، مایوس یا مشکل حالات میں گھرا ہوا محسوس کر رہا ہو، ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور محرک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے کی صلاحیت رکھتی ہے جن سے شاید وہ شخص خود بھی ناواقف ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کی روشنی ایک بند کلی کو پھول بنا دیتی ہے۔ واہ، کیا مثال ہے! تنقید شاید کلی کو مزید بند کر دے، مگر تعریف اسے کھلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف جذباتی کہانیاں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی سائنسی منطق بھی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید نفسیات بھی کارنیگی کے اس خیال کی تائید کرتی نظر آتی ہے۔ بی ایف اسکنر 20ویں صدی کے ایک بہت بااثر ماہر نفسیات تھے۔ جی ہاں، اسکنر کا نام تو سنا ہے۔ انہوں نے رویے پر نتائج کے اثرات کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کے جانوروں اور انسانوں پر کیے گئے وسیع تجربات سے یہی نتیجہ نکلا کہ جب منفی رویے پر تنقید کو کم کیا جائے اور مثبت رویے پر چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو تعریف اور حوصلہ افزائی کی جائے تو اچھے رویے مضبوط ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور برے رویے چونکہ ان پر توجہ نہیں ملتی وہ آہستہ آہستہ خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ری انفورسمنٹ کا بنیادی اصول ہے۔ تو یہ صرف تھیوری نہیں، یہ عملی زندگی میں بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ کارنیگی ایک اور مثال دیتے ہیں جان رنگلسپاؤ کی۔ اچھا؟ جو اپنے بچوں کے رویے سے پریشان تھے۔ ان کے گھر کا ماحول، جیسا کہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہے، اکثر چیخنے چلانے اور ڈانٹ ڈپٹ کا شکار رہتا تھا۔ ہاں، یہ تو بہت عام صورتحال ہے۔ اور نتیجہ کیا تھا؟ بچے بہتر ہونے کے بجائے ہر ایسی جھڑپ کے بعد مزید باغی ہو جاتے تھے اور والدین بھی مزید پریشان۔ تو رنگلسپاؤ نے کیا مختلف کیا؟ انہوں نے کارنیگی کے اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ بچوں کی غلطیوں پر ٹوکنے کے بجائے ان کے اچھے کاموں کو، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، تلاش کر کے ان کی تعریف کریں گے۔ یہ تو مشکل کام لگتا ہے، خاص طور پر شروع میں۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ شروع میں یہ بہت مشکل تھا۔ جب ہر طرف منفی رویے ہی نظر آ رہے ہوں تو مثبت چیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جی، انہوں نے کوشش جاری رکھی اور کسی نہ کسی طرح تعریف کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈ ہی لی۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ کیا ہوا؟ صرف 1-2 دن کے اندر ہی کچھ سب سے زیادہ پریشان کن رویے کم ہونے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ دوسری خامیاں بھی کم ہوتی گئیں۔ بچے اس تعریف پر توجہ دینے لگے جو انہیں مل رہی تھی اور خود سے اچھے کام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ واہ! والدین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی جادوئی حل نہیں تھا اور مسائل مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، لیکن جو نیا ماحول بنا وہ پہلے سے کہیں بہتر تھا۔ مطلب مجموعی طور پر بہتری آئی۔ ہاں، اب پہلے کی طرح ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ بچے غلط کاموں سے کہیں زیادہ صحیح کام کر رہے تھے۔ یہ سب صرف تنقید سے تعریف کی طرف رویہ بدلنے کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے جو دکھاتی ہے کہ معمولی سی بہتری کے مخلصانہ تعریف کس طرح رویے میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں۔ اور یہ اصول صرف گھر تک محدود نہیں، کام کی جگہ پر اس کا اطلاق اتنا ہی مؤثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، کام کی جگہ پر کیسے؟ کیتھ روپر، جو ایک پرنٹ شاپ کے مالک تھے، ان کی کہانی سنیں۔ ان کے پاس ایک پرنٹنگ کا کام آیا جو غیر معمولی طور پر اعلیٰ معیار کا تھا۔ جس پرنٹر نے یہ کام کیا تھا وہ ایک نیا ملازم تھا جسے کام میں ایڈجسٹ ہونے میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اس کا سپروائزر اس کے مجموعی رویے سے ناخوش تھا اور سنجیدگی سے اسے نوکری سے نکالنے پر غور کر رہا تھا۔ یہ ایک نازک صورتحال تھی، ایک طرف اعلیٰ کام، دوسری طرف رویے کا مسئلہ۔ جب روپر کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ وہ ذاتی طور پر پرنٹ شاپ گئے اور اس نوجوان ملازم سے ملے۔ خود گئے؟ جی، انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اس کے حال ہی میں کیے گئے کام سے کس قدر متاثر ہوئے اور واضح کیا کہ یہ اس دکان میں پچھلے کچھ عرصے میں کیا گیا بہترین کام تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف بہت اچھا کام نہیں کہا، بلکہ خاص طور پر بتایا کہ یہ کام کیوں بہتر تھا، اس کی تکنیکی خوبیاں کیا تھیں اور اس نوجوان کا یہ حصہ کمپنی کے لیے کتنا اہم تھا۔ بہت اچھے ہو
تو وہ بعض اوقات چاپلوسی یا غیر مخلصانہ لگ سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ ٹھوس وجوہات بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کیوں اچھی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، تو تعریف نہ صرف زیادہ بامعنی ہو جاتی ہے بلکہ وصول کرنے والے کو یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ آپ نے واقعی اس کے کام پر توجہ دی ہے۔ بالکل درست۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نوجوان پرنٹر کا رویہ جیسے راتوں رات بدل گیا۔ واقعی؟ چند ہی دنوں میں اس میں ایک واضح مثبت تبدیلی آئی۔ وہ نہ صرف زیادہ محنت سے کام کرنے لگا بلکہ اس نے اپنے ساتھی کارکنوں کو بھی فخر سے بتایا کہ اس کمپنی میں اچھے کام کی قدر کی جاتی ہے۔ زبردست۔ وہ ایک مایوس کن ملازم سے ایک وفادار اور قابل قدر ٹیم ممبر بن گیا، صرف اس لیے کہ کسی نے اس کی قابلیت کو پہچانا اور اس کا برملا اظہار کیا۔ یہ تمام مثالیں ہمیں کارنیگی کے بنیادی فلسفے کی طرف واپس لاتی ہیں۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان تعریف اور شناخت کا بھوکا ہے۔ جی، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اچھائیوں کو تسلیم کیا جائے، ہماری کوششوں کو سراہا جائے۔ اس بھوک کو مٹانے کے لیے لوگ بعض اوقات کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کارنیگی واضح کرتے ہیں کہ وہ چاپلوسی یا منافقت کی وکالت نہیں کر رہے۔ ہاں، یہ فرق اہم ہے۔ لوگ اصلی اور نقلی تعریف میں فرق کرنا جانتے ہیں۔ یہ اصول، یہ ٹیکنیک تبھی کام کرتی ہے جب تعریف دل سے نکلے، جب وہ مخلصانہ ہو۔ بالکل۔ یہ لوگوں کو استعمال کرنے کی چالیں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا، تعلقات استوار کرنے کا ایک زیادہ مثبت اور تعمیری طریقہ ہے۔ بالکل۔ مقصد صرف وقتی طور پر لوگوں کو بدلنا نہیں بلکہ ان کے اندر چھپے ہوئے خزانوں، ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کا احساس دلا کر انہیں حقیقتاً بہتر بننے میں مدد دینا ہے۔ ولیم جیمز، جو نہ صرف ایک نامور ماہر نفسیات تھے بلکہ ایک گہرے فلسفی بھی، انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ہم جو کچھ ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم صرف آدھے جاگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے جسمانی اور ذہنی وسائل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ وسیع تر معنوں میں انسان اپنی صلاحیتوں کی حدود کے اندر ہی رہتا ہے۔ وہ بہت سی ایسی طاقتیں رکھتا ہے جنہیں وہ عادتاً استعمال کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ولیم جیمز کے یہ الفاظ واقعی غور طلب ہیں۔ ہم سب میں ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں پوشیدہ ہیں جنہیں ہم پوری طرح استعمال نہیں کر پا رہے۔ جی۔ اور شاید ان میں سے ایک طاقت جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے دوسروں کی تعریف کرنے کی طاقت۔ دوسروں میں ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا احساس بیدار کرنے کی جادوئی طاقت۔ بالکل۔ صلاحیتیں تنقید کی سخت دھوپ میں مرجھا جاتی ہیں جبکہ حوصلہ افزائی اور تعریف کی نرم بارش میں کھلتی ہیں۔ یہ ایک سادہ مگر گہری حقیقت ہے۔ صحیح۔ تنقید شاید وقتی طور پر کسی غلطی کو روک دے لیکن وہ شاذ و نادر ہی دیر پا مثبت تبدیلی یا نشوونما کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے کارنیگی مؤثر قیادت اور تعلقات کے لیے اپنا اصول نمبر 6 پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ اصول؟ معمولی سی بہتری کی بھی تعریف کریں اور ہر بہتری کی تعریف کریں۔ دل کھول کر منظوری دیں اور تعریف میں فیاضی سے کام لیں۔ بے ہاٹی in your approbation and lavish in your praise۔ اس جملے میں دل کھول کر، ہاٹی اور فیاضی سے، لیوش جیسے الفاظ بہت اہم ہیں۔ جی۔ یہ کنجوسی سے ناپ تول کر کی جانے والی تعریف نہیں بلکہ کھلے دل سے، فراخ دلی سے کی جانے والی مخلصانہ تعریف کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی تعریف جو نہ صرف سنی جائے بلکہ محسوس بھی کی جائے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا لب لباب، مطلب خلاصہ یہ ہے کہ تنقید، چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی پر مبنی کیوں نہ ہو، اکثر دفاعی رد عمل پیدا کرتی ہے اور حوصلہ شکنی کا باعث بنتی ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس تعریف، خاص طور پر جب وہ مخلصانہ ہو، مخصوص ہو اور معمولی سی پیش رفت پر بھی دی جائے، لوگوں میں مثبت تبدیلی لانے، ان کی خود اعتمادی بڑھانے، ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انہیں بہترین کارکردگی کی طرف راغب کرنے کا ایک کہیں زیادہ مؤثر اور طاقتور ذریعہ ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا سوال؟ ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ہمارے کام کی جگہوں پر، ہمارے کمیونٹیز میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کی صلاحیتیں شاید صرف اس لیے پوری طرح نکھر نہیں پا رہی کیونکہ انہیں وہ مخلصانہ تعریف اور حوصلہ افزائی نہیں مل رہی جس کے وہ مستحق ہیں۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم خود تو ان لوگوں میں شامل نہیں جو تعریف کرنے میں ضرورت سے زیادہ کنجوسی برتتے ہیں؟
شاید ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی چھوٹی سی کامیابی کو تسلیم کرنا، کسی کی معمولی سی کوشش کو سراہنا جی بظاہر ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن یہ کسی کی زندگی پر کتنا بڑا، کتنا مثبت اثر ڈال سکتا ہے، بالکل یہ وہ سوچ ہے جسے ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔